ہم لوگوں کے بچپن میں ہنسی بکھیرنے والے ہمارے چہروں پر یہی تھے وہ آج کئی عرصے سے علیل ہیں. کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. اتنے سال آپ نے کام کیا ہے انڈسٹری میں، ڈراموں میں، سٹیج پر، آج حالات اس طرح کے کیوں؟ برے ٹائم میں یہ مت دیکھو کہ کون تمہارے ساتھ ہے، یہ دیکھو کون ساتھ چھوڑ گیا. میں بڑا خوددار آدمی تھا، لیکن یہ مہنگائی نے مجھے مجبور کر دیا ہے. اپنے لیے کہنا نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے بدن پہ سے ٹرک اتار لو. یہ بھی ایک دل گردے کی بات ہے. جس نے کرنا وہ خیر سے ایسے طریقے سے کرے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. 44 ایئرز تقریباً اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے، تقریباً آدھی زندگی ہوتی ہے انسان کی. اکیلا پننا بندے کو کھا جاتا ہے. جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ان سے میری بڑی درخواست ہے، آپ جو اللہ کی رحمت سے کر رہے ہیں ساتھ میں ملا بھی کریں. پھول کو پانی لگتا رہے نا تو وہ کھلا رہتا ہے، نہیں تو وہ کانٹے پہ تو پہلے ہی زندگی گزار رہا ہے. اس سے میرے ساتھ جاوید کوٹو صاحب موجود ہیں، جن کو ہم لوگوں نے آج سے کئی سال پہلے اپنے بچپن میں ڈراموں میں دیکھا، اور ہم لوگوں کے بچپن میں ہنسی بکھیرنے والے ہمارے چہروں پر یہی تھے وہ آج کئی عرصے سے علیل ہیں اور اپنی بیماری سے جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن اس صورتحال میں کون وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس ہیں، ان کے قریب ہیں، ان کو آ کر پوچھتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. پہلے تو دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم، اور اللہ پاک ان کے سمیت سب کو آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. آپ پوچھیں کہ کیا یہ پوچھیں؟ بتائیں، اتنے سال آپ نے کام کیا ہے انڈسٹری میں، ڈراموں میں، سٹیج پر، ہم لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا، اور ہم لوگ بھی باقاعدہ انتظار کرتے تھے کہ وہ جو ڈراموں میں آپ آتے تھے، اسپیشلی اینک والا جن، جس میں ہم لوگوں نے آپ کو دیکھا. اتنا ٹائم کام کرنے کے بعد آج کیونکہ صحت اب اس قابل نہیں ہے، صحت نے ساتھ دینا کم کر دیا ہے، تو اس صورتحال میں کون کون لوگ ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ ہیں؟ اصل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ برے ٹائم میں یہ مت دیکھو کہ کون تمہارے ساتھ ہے، یہ دیکھو کون ساتھ چھوڑ گیا. تو لہذا زیادہ مجھے تو ساتھ چھوڑنے والے ملے ہیں. اللہ نے وہ وقت بھی نکال دیا ہے، یہ بھی نکل جائے گا، کیونکہ ہر دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ چلتا رہتا ہے انشاءاللہ. لیکن جو سچ مچ میں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک سب پہ خیر کرے تو سب پہ رحمت کرے. ویسے تو اب یہ بیماری کا کہہ کے نا، میں بڑا خوددار آدمی تھا، لیکن یہ مہنگائی نے مجھے چینلوں پہ آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بندے نے اللہ کی رحمت سے کبھی سگریٹ نہ پیا، اور جو بچے سپاری کھاتے نا ہاتھ پہ رکھ کے چھوٹی چھوٹی، میں نے کبھی وہ بھی نہیں کھائی. جو اللہ کی رحمت سے اتنی چیزوں سے بچتا ہو تو وہ ایسی زبان استعمال کرنے سے بھی بچتا ہے. لیکن یہ مہنگائی کس قدر آگے ہو رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے ہم سود میں داخل ہو رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہم رشوت میں داخل ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہمارا ہی کوئی کیا دھرا ہمارے آگے جا رہا کسی کے تھرو. تو اللہ پاک معاف کر دے. اللہ پاک جو یہ کرنا چاہتے ہیں بھلائی، تو وہ ڈائریکٹلی کریں، نہ کہ انڈائریکٹلی. تو بڑے سال پہلے ایک بڑے صاحب تھے دنیاوی طور پہ، انہوں نے بھیجے تو ان کے پاس ان کو لکھا بھی دکھا دیا گیا، جی یہ دیکھیں ہم نے بھیج دیے یہ ہے. تم 20 سال بعد ایک بندہ مجھے کہہ رہا جی تن پیسے نہیں ملے. میں کہ کون سے؟ تو وہ جو انہوں نے بھیجے تھے وہ کوئی بھی نہیں. میں نے کہا کبھی خواب نہیں آئی، پیسے کہاں بھیجنے. تو یہ بیچ والے کو نہ بیچ میں ڈالیں، سیدھا خود ہی کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ نہیں کہ میرے سمیت جن کی کرنا چاہتے ہیں، ہسپتال ہیں، یتیم خانے ہیں، پاگل خانے ہیں، اور ضرورت مند ہیں، تو لہذا جس کی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن نا خدارہ منگتا نہ بننے دینا. یہ بڑی ایک دل گردے کی بات ہے کہ آپ کسی کو، کسی کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، اپنے لیے کہنا نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے بدن پہ سے ٹرک اتار لو. نہیں
میں نیچے سے نہیں گزر سکتا، ٹرک مجھے کچل دے گا. تو لہٰذا یہ بھی ایک دل گردے کی بات ہے. تو جس نے کرنا وہ خیر سے ایسے طریقے سے کرے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. ابھی کیا ڈاکٹر کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ مسائل ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو بڑا کچھ کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی ٹینشن نہیں لینی، بعد میں بل ہی اتنا بنا دیتے ہیں، پہلی ٹینشن ادھر سے شروع ہو جاتی. تو ہیں کیا ابھی جو اس ٹائم آپ کی صحت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے؟ میری جی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، ایک سیدھی ٹانگ میں فالج ہے، برین ہیمریج ہے، دل کا معاملہ ہے، بڑی آنت کا آپریٹ ہو چکا ہے، السر کا آپریٹ ہو چکا ہے، اور ایک ایسی بیماری جو میں نہیں آن ایئر نہیں بتا سکتا. سال اپنی زندگی کا ایک حصہ آپ نے فیلڈ میں دیا، 44 سال 44 ایئرس 44 ایئرس تقریباً اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے، تقریباً آدھی زندگی ہوتی ہے انسان کی. اس کے بعد آج حالات اس طرح کے کیوں؟ بس ہمیں بڑوں نے جھوٹ اور فریب سے منع کرنے کو کہا تھا. یہ سکھایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، جھوٹ نہیں بولنا، ایری گیری بات سے بچنا ہے. بس انہی باتوں سے اللہ پاک کرم کیے جا رہا ہے. الحمدللہ اب بھی کرم ہے، شکر اللہ کا. کیونکہ جو کام آتے ہیں، چاہے اولاد کی صورت میں، چاہے بھائیوں کی صورت میں، چاہے بڑوں کی صورت میں، چھوٹوں کی صورت میں، ان کی عظمت کو سلام ہے. تو جب یہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی نا، تو تقریباً جیسے ٹرانسفارمر کو وہ لگتی ہیں نا تاریں، اس طرح مجھے ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں، پیروں سے لے کے یہاں تک، ادھر ادھر کروٹ بھی نہیں دی جا رہی تھی. تو میرے سمیت نا کوئی 25 بندے اور تھے. تو وہ کہنے لگے، میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا بیٹا آپ ماشاءاللہ ہر ایک کا کام ہنس ہنس کے کرتے ہو، مطلب بڑے خوش ہوتے ہو. چھوٹی عمریں تھیں ان سے، مطلب 30 سے کم. تو وہ مجھے کہنے لگے انکل ایک تو ہم یہ ہاسپٹل سے تنخواہ لے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ کس مریض کی کیا دعا لگ جائے، ہم اس لیے آتے ہیں بیشک. تو آج کل دور دعا لینے والا ختم ہو گیا، تو بد دعا والا شروع کرا دیا کہ ہر چیز میں ملاوٹ، کھانے پینے میں. بس کیا کریں، ملاوٹ دیکھ دیکھ کے اپنا جھوٹے سے بھی جھوٹا لگنا شروع ہو گیا. جاوید صاحب آپ نے تو پوری دنیا میں تقریباً آپ اتنے ملکوں میں گئے ہیں، اتنا آپ نے ٹریول کیا ہے. آج اب صحت اس قابل نہیں ہے کہ اس طرح سے سفر کیا جا سکے، اس چیز سے کبھی الجھن نہیں ہوتی، غصہ نہیں آتا کہ اتنا ہنستا مسکرانے والا چہرہ، لوگوں کے چہروں پر ہنسی بھی کھیرنے والا، اتنا پھرنے والا، تفریح کرنے والا انسان جب اس طرح سے ہو جاتا ہے تو وہ تو ویسے ہی بڑا غصیلا ہو جاتا ہے. غصیلا بھی ہو جاتا ہے، اور وہی دعائیاں، وہی چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو اکیلا پن بندے کو کھا جاتا ہے. یہ میری دیکھنے والوں سے بھی اور سننے والوں سے بھی، اور جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ان سے میری بڑی درخواست ہے کہ بھائی آپ جو اللہ کی رحمت سے کر رہے ہیں ساتھ میں ملا بھی کریں. ملنے سے پھول کو پانی لگتا رہے نا تو وہ کھلا رہتا ہے، نہیں تو وہ کانٹے پہ تو پہلے ہی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ دیکھ لیں. بالکل جی، بہت سارے لوگوں کو ان کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ گیا ہوگا، بچپن کی وہ جو یادیں ہیں وہ تازہ ہو گئی ہوں گی. اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر آپ لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ.